یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حدیث نمبر 2691 ہے. پاک محبوب علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھے تھے، دراز گوش پہ، گدا مبارک ہے. جس وقت گزرے شور زمین تھی، غبار اڑا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا محلہ تھا، وہ منافقوں کا سردار. اس نے کیا بکواس کی، ناک چڑھائی اور اس نے کہا آذانی نتن حمارے کا، تمہارے دراز گوش گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. توجہ سے سننا، واللہ آذانی لقد آذانی نتن حمارے کا. اب یہاں پر براہ راست ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پر ہٹ نہیں ہے، آپ کی صفات پر بھی نہیں ہے، آپ کی تعلیمات پر بھی نہیں ہے. ایک جانور جس پر محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہے، اس کی پشت پہ سرکار بیٹھ گئے. اب اس کی شان کتنی بن گئی ہے کہ جب منافق نے اس جانور کو بدبو والا کہا تو صحابہ سے یہ بھی برداشت نہ ہو سکا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا عشق رسول ہے کہ یہ ڈنڈے لے کے مار روڈ پہ آ جاتے ہیں، یہ کیا عشق رسول ہے. افسوس ہے مجھے اس طبقے پر، ان کے لیڈر کے خلاف خبر چینل پہ آئے تو ڈنڈے لے کے چینل کا محاصرہ کرتے ہیں، مگر ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو گھروں میں سو جاتے ہیں. اب یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق اور ہمارا عشق ان کی عشق کے زیر سایہ ہے. جو تجلی کل صفہ پہ تھی وہی تجلی آج جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں یہ کہا آذانی نتن حمارے کا، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ برداشت نہ کر سکے. دیکھو یہ عشق ہے، دہشت گردی نہیں ہے. عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے. اب ضروری سمجھا کہ اس کو جواب دیا جائے اور ضروری سمجھا کہ قرض نہ رہنے دیا جائے. حالانکہ صورت مسئلہ کیا ہے کہ خود سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو موجود ہیں. ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر چاہیے تھا کہ پوچھتے محبوب اگر آپ کی سواری کو کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ کچھ جرم ہے یا نہیں ہے. وہاں پوچھا ہی نہیں اور سرکار نے روکا ہی نہیں، کس ہوتا ہی یہ ہے. جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حالانکہ بظاہر سوالات کئی تھے، ایسے اگر کوئی کہے تو چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے، آگے بولنا چاہیے تو نرم بولنا چاہیے یا گرم بولنا چاہیے، یا صرف بولنا چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے. یہ سارے سوالات تھے مگر انہوں نے ایک بھی نہیں پوچھا، کام سارے کر دیے. نرم نہیں بولے، بڑا گرم بولے ہیں، اور صرف بولے نہیں ڈنڈوں جوتوں سے لڑائی بھی لڑی ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے یہ نہیں کہا کہ ابن رواحہ مفت میں لڑائیاں مول لیتے ہو، مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. پاک محبوب علیہ السلام نے تصدیق فرمائی جس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ محبوب خوش ہوئے جو امت میری سواری کی عزت جانتی ہے وہ سوار کی عزت بھی پہرا دیتی رہے گی. سوچنے کی بات ہے، وہاں اس پیٹھ کو جس پر میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے اب پورا جانور عزت والا بن گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اب رب کے نام کی قسم اٹھا کے اس کی عزت بیان کی جا رہی ہے. واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، ایک جانور وہ اس کی نسبت ہو گئی. حالانکہ گدھا ہے، سرکار کی نسبت سے جو عظمت ملی وہ علیحدہ، ویسے جو نسل ہے وہ گدھا حماقت کی علامت حوالہ ہوتا ہے، مگر یہاں پر اللہ کا نام
لے کر اس کی عزت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے، تو سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ گدھا ہے، گدھا ہے، اور مقابلے میں کون ہے؟ انسان ہے۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والے گدھوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف انسان ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف ما یعود کا کلمہ گو ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف روزے دار ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نہ اس کی انسانیت کو دیکھا، نہ اس کے کلمے کو دیکھا، جو بات کی صورتحال تھی کچھ بھی نہیں دیکھا، اور کیا کہا؟ اقبال نے اسی کا تو ترجمہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ بتایا ٹھیک ہے یہ گدھا ہے، روزے دار نہیں ہے، مگر سرکار کا وفادار تو ہے۔ اب نسبت سے گدھے کی عظمت پہ حرف آ جائے تو صحابہ آنے نہیں دیتے۔ ایک ہے جانور کی نسبت اور ایک ہے 295 کی نسبت۔ ظالموں مجرموں کو یہ دیکھنا تو چاہیے آخر قانون کس کی عزت کا قانون ہے، کس کی حرمت کا قانون ہے، کن کی عظمت کا قانون ہے۔ وہاں پر ایک جانور ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے، اب اس کی شان عظیم ہے کیونکہ سرکار جلوہ گر ہو گئے، اور جس قانون کے ہر لفظ میں میرے محبوب کی شان پہ پہرا دیا گیا ہو اور عزت بڑھائی گئی ہو تو اس قانون کی کتنی بڑی شان ہے۔ اس کے بارے میں اسے ظالم کہنا اور اس طرح کے الفاظ بولنا، کالا کہنا، یہ کون ہو سکتا ہے جو دفاع کرے ایسے لوگوں کا؟ کیونکہ واضح طور پر یہاں وہ بدبو نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے توہین آگے پہنچتی ہے، توہین پھیلتی ہے، اور اس کا انداز وہی ہونا چاہیے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، علماء، شیوخ الحدیث، پیران طریقت، یہ تو عظیم ہیں ہی، مگر جو غیرت اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر دینی غیرت کے لیے نکل آتے ہیں سڑکوں پہ اور مظاہرہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، انہیں مت کوئی دہشت گرد کہے، یہ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی سنت پوری کر رہے ہیں۔